السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے گرامر کرتے ہیں، تو گرامر میں ہم نے بیسک چیزیں تھوڑی بہت کر لی تھیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اسم جب استعمال ہوتا ہے تو وہ کن کن حالتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ بیسک ہم نے دیکھا، چار اس کی باتوں کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے جب وہ جملے میں یا آیت میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جنس، اس کا مذکر یا مؤنث ہونا، اس کا عدد یعنی کہ اس کا واحد مثنیٰ یا جمع ہونا، اس کی وسعت معرفہ یا نکرہ ہونا، اور اس کا اعراب سٹیٹس کے جملے میں اس کا مقام کیا ہے۔ اب ہم نے اس کا جنس پڑھ لی، مذکر مؤنث۔ ہم اس کا عدد پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے واحد اور مثنیٰ پڑھ لی ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ جمع کریں گے، ٹھیک ہے۔ واحد اسم تو واحد ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، اور ان سب کی مثنیٰ اسم کی کوئی بھی قسم ہے، مثنیٰ سب کی سیم طریقے سے بنتی ہے، یعنی کہ جو مذکر کی مثنیٰ ہوتی ہے اس کے بعد الف نون لگتا ہے، جو آنے کی آواز آتی ہے، اور جو مؤنث اسم کی مثنیٰ ہوتی ہے اس کے تا کو، گول تا کو لمبی تا بنانا ہے، اور اس کے بعد الف اور نون لگانا ہے، تو وہ تا آنے کی آواز آتی ہے۔ بس یہ ڈیفرنس تھا، اور یہ مثنیٰ بہت آسان تھی، لیکن جمع میں ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کچھ۔ جیسے ہم اردو کے ذریعے اس کو سمجھ رہے ہیں عربک کو، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اردو میں جب ہم یہ کرتے ہیں واحد جمع یعنی کہ عدد کا ٹاپک، تو اس میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے، اور جب ہم عربی میں کرتے ہیں تو اس میں واحد مثنیٰ اور جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جمع بنانے کی بھی اردو میں صرف دو طریقے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک اور ڈفرینس بھی ہے۔ بہرحال اب میں وائٹ بورڈ شیئر کرتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی جمع کیسے بنانی ہے۔ جی اچھا، جب ہم بچے ہوتے ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی جمع بنانا اردو میں مثلا، تو میز میزوں، کرسی کرسیوں، کتاب کتابوں، نبی نبیوں، ایسے یعنی کہ ہمیں یہ ایک فارمولہ آتا ہوتا ہے کہ ہم واو نون لگا دیتے ہیں لفظوں کے آخر میں، یا پھر یا نون بھی لگتا ہے، لیکن وہ ہم اعراب کے اس میں پڑھیں گے بھئی واو نون یا نون میں کیا ڈیفرنس ہے، ہوتی دونوں ہی جمع ہے۔ اس لیے میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جا رہی۔ اچھا، آپ نے یہ بات ایک اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ میں جب واحد اسماء بول رہی ہوں تو میں ان کی آخری حرف پہ جو بھی علامت ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی، وہ سب کی بولتی ہوں، لیکن مؤنث جو اسماء ہے ان کی نہیں بولتی۔ اس کا بھی ایک ڈیفرنس ہے جو ہم اعراب کے چیپٹر میں پڑھیں گے، بھئی اس کی میں کیوں نہیں بولتی۔ بس ہم اردو میں ایسے کرتے ہیں، جیسے میں دو تین اسم لکھتی ہوں، جیسے کتاب، کتاب اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس کی جمع بنائیں، تو آپ میں سے کوئی ایک بتا دے اس کی اردو میں، ویسے یہ عربی کا لفظ بھی ہے، بلکہ ہے یہ عربی کا لفظ، ادھر سے اردو میں آیا ہے، تو اس کی جمع آپ کیا بناتے ہیں جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ آج کتابیں۔ آپ اپنے آپ کو چھوٹا بچہ سمجھیں۔
کتب کتابیں بناتے ہیں. ہاں کتب ہم بڑے ہو کے بناتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بروکن پلورل نہیں بتائی جاتی، یعنی کہ جمع مکسر نہیں بتائی جاتی. جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم کتاب سے کتابیں یہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم کیونکہ اردو پڑھنے والے اردو بولنے والے لوگ ہیں، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم سینٹینس میں کتابوں بول رہے ہیں تو ہم نے کہاں بولنا ہے، جب ہم کتابیں بول رہے ہیں تو ہم نے کہاں بولنا ہے. ٹھیک ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ وہ ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے. کتابوں اور کتابیں میں کیا ڈیفرنس ہیں دونوں جمع. لیکن بائی ڈیفالٹ جو اسم ہوتا ہے، کوئی بھی اسم ہے ایکچوئل، وہ حالت رفع میں ہی بولا جاتا ہے. ابھی کیونکہ ہم نے وہ نہیں پڑھا اس لیے میں آپ کو وہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتی. حالت رفع سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم اگر واحد ہو تو اس کے آخری حرف پر دمہ ہوگی، یعنی کہ پیش ہوگی، اور اگر وہ مثنیٰ ہے تو آن سے ہی ہوگا، اور اگر وہ جمع ہے تو وہ واو نون سے ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اسم ایکچوئل اسم یہ ہوتا ہے. باقی وہ جو یا نون یعنی کہ کتابیں بنتا ہے تو وہ یا پھر آخری حرف کے اوپر کتاب کے اوپر با کی بو کی بجائے با اور بی آتا ہے، وہ اسپیشل حالتوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. ابھی ہم اس کی سمپل جمع بناتے ہیں. مثلا اردو میں ہم نے بنایا کتابوں. ٹھیک ہے. کتابیں نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک اسپیشل جمع بھی ہے جس کو کتب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی اسپیشل جمع ہے. ابھی اسی طرح ایک اور لفظ ہے نبی. نبی یہ بھی ایکچوئل عربی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. جب ہم اس کی جمع بناتے ہیں تو کیا بنائیں گے؟ سمپل جمع جو بچوں والی ہے. بولے کوئی؟ نبیوں. ٹھیک ہے. جیسے وہ بولتے ہیں نا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. نبیوں. نبیین بھی ہوتی ہے لیکن آپ کو میں بول رہی ہوں کہ یا نون والی جمع ہم یہاں یوز نہیں کریں گے. وہ اسپیشل اس میں یوز ہوتی ہے. ایکچوئل جمع یہ ہوگی کتابوں نبیوں. ٹھیک ہے. واو نون کے ساتھ. اور یہ اتنا پکا فارمولہ ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے بچپن میں کہ واو نون لگائیں گے تو لفظوں کی ہر اسم کی جمع بن جائے گی. اور ہم پھر اس واو نون کو اتنا پکا کرتے ہیں کہ ہم انگلش کے لفظوں کے ساتھ بھی یہی لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے کلاسوں، نوٹسوں، ایسے بولتے ہیں نا ہم عام طور پہ اردو میں جب جمع بولتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے ساتھ واو نون لگا دیا ہے اور اس کو جمع بنا دیا ہے. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں نبی کی نبیوں یا نبیین کے علاوہ ایک اور اچھی سی جمع کا پتہ چلتا ہے. وہ کیا ہے؟ انبیاء. انبیاء. ٹھیک ہے. یہ انبیاء یہ ہمیں پتہ چلتی ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ایک جمع تو یہ تھی جو رولز کے ساتھ ہو رہی تھی، یعنی کہ اس کا کوئی فارمولہ تھا یا قاعدہ تھا. یہ فارمولے کے تحت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جمع ہم نے بنائی ہے یہ بغیر فارمولے کے ہے. ٹھیک ہے. یہی ڈیفرنس میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. یہی ڈیفرنس ہر زبان میں ہوتا ہے. کچھ الفاظ یعنی کہ زیادہ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع قاعدے کے حساب سے بنتی ہے، رولز کے حساب سے بنتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کتاب، لفظ کتاب ویسے کا ویسے موجود ہے، اس کے آگے واو اور نون لگایا، کتابوں بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح انگلش میں ہم ہر لفظ کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اسما کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی رولز کے ساتھ یا ایس ای ایس کے ساتھ جمع نہیں بنتی. اس کی چھوٹی سی مثال جیسے فٹ اور فیٹ کی لے لیں. ٹھیک ہے. ہر زبان میں
یہ بروکن پلولر جمع مکسر یا جمع تکسیر ہوتی ہے. یہ ایک بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے. اب عربی میں بھی دو طرح کی جمع ہے، جس طرح یہ اردو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. اس کو میں ڈیلیٹ کر لوں. جب ہم عربی میں پڑھیں گے اب دو طرح کی جمع ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. جو جمع ہوتی ہے اردو عربی میں دو طرح کی ہے. ایک کو جمع سالم، جمع سالم نمبر 1، اور نمبر 2 کیا ہے؟ جمع مکسر. مکسر یا تکسیر بھی کہتے ہیں اس کو. پلیز مائک بند کریں، کسی کا اوپر ہے. ٹھیک ہے. دو طرح کی جمع ہوتی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ اسم، وہ جمع جس کے شروع میں دیا گیا اسم، واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح سالم موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فارمولے کے تحت یا قاعدے کے تحت بنتی ہے، جیسے واو نون لگانا. ابھی آپ کو بتایا میں نے. اگر مذکر ہوگا تو واو نون لگے گا، اگر مؤنث ہے تو میں وہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں. بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو جمع سالم ہے اس کے شروع میں واحد اسم اپنی اصلی حالت میں موجود ہوگا اور وہ ایک فارمولے کے تحت بنے گی. اور جو جمع اچھا، اب اس کا پہلے ہم بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، پھر جمع مکسر کی طرف آئیں گے. جمع سالم، اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع سالم یعنی کہ جو مذکر ہو اسم یا مؤنث ہو، ان میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنے گی. ابھی جب ہم نے مثنیٰ پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ واحد اسم مذکر ہو مؤنث ہو کچھ بھی ہو، اس کی جو مثنیٰ ہے وہ سیم طریقے سے بن رہی تھی. لیکن جو جمع ہے اس میں مذکر کا طریقہ اور ہوگا اور مؤنث کا طریقہ اور ہوگا. تو پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ. اچھا، یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو جمع سالم مذکر بنے گی یہ صفات کی بنے گی. جمع سالم مذکر، خاص طور پہ بات کو نوٹ کیا کریں کہ میں نے کیا بولا ہے. یہ عموماً صفات کی بنے گی. آپ کو میں نے پچھلی اس میں بتایا تھا کہ مسلم، مومن، کافر یہ سب صفات ہیں جو عام طور پہ ہم لوگ یا صالح ہے یا عابد ہے یا ساجد ہے، راشد ہے، یہ سب صفات ہیں عام طور پہ جو نام رکھے جاتے ہیں. تو یہ صفات کی بنے گی جمع سالم جو ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ طریقہ ہے آخری حرف پر جو واحد اسم ہوگا اس کے آخری حرف پر ضمہ یعنی کہ پیش لگانی ہے. اوکے. جب اس کو ہم نے پیش دے دی ہے تو اس کے بعد واو اور واو نون، فتح والی نون کا اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب اس کے آخر میں ہم فتح والی نون کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر کیا آواز پیدا ہوتی ہے؟ اونا کی.
تو اس کے آخر میں کیا ہے؟ اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آخری حرف پہ دمہ ہوتی ہے واحد اسم کے، اور اس کے بعد واؤ اور نون زبر نا یا نون فتح نا، اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے. جیسے ہم بنائے مسلم سے، مسلم سے ہاں بنائے ایسے، جیسے مسلم تو سمپل لفظ تھا، ٹھیک ہے، اس کے میم پہ ہم نے کیا دی؟ دمہ، اور آگے ہم نے واؤ اور نون لگا دیا، مسلمون. کیا بنی؟ مسلمون. مسلمون. اسی طرح اس کی مثنیٰ کیا تھی؟ مسلمان، ٹھیک ہے، وہ سب کی مثنیٰ سب کی سیم ہوتی ہے، اس لیے اس کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم سے مسلمون، کافر سے کافرون. اچھا، عربی کا ایک اور اصول بھی ہے، یہاں بتا دیتی ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ذہن میں رہے، کہ آخری حرف پہ دمہ ہے اس لیے واو نون لگا ہے. یہ نشانی ہے اس کی کہ دمہ سے پہلے، دمہ کے بعد واو نون ہوگا، یا یوں بولیں گے واو نون سے پہلے دمہ ہوگا، مسٹ ہے یہ بات. جیسے واو سے پہلے دمہ ہوتا ہے، یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، اور الف سے پہلے فتح ہوتا ہے. یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں، قرآن شریف میں پڑھیں یا ویسے عربی پڑھیں، ہر جگہ ایسے ہی ہوگا، یہ ایک اصول ہے. اچھا، اب ہم نے بنایا کافر ایسے ہی بنے، یہ جمع کی آواز ہے. جیسے آنا کی آواز سننے سے ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مثنیٰ کی آواز ہے. اب یہ تو ہو گیا جمع مذکر سالم. اب ہم جمع مؤنث سالم دیکھتے ہیں، وہ کیسے بنانی ہے. اب یہ ہمیں پتا تھا نا، کافر سے کافرہ، مسلم سے مسلمہ، آگے ہم نے گول تا لگایا تھا اور ہم نے مؤنث بنائی تھی، ٹھیک ہے. اب ہم مؤنث ان الفاظ سے، ان سمپل مؤنث واحد سے مؤنث سالم بنانا سیکھتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ، چلیں یہ بعد میں بتاؤں گی، ابھی نہیں، ابھی پہلے مؤنث اسما بنانا سیکھتے ہیں. اچھا، اب مؤنث اسما بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ جیسے میں نے مذکر کا بتایا کہ وہ صرف صفات سے بنے گی، لیکن مؤنث اسما میں ایسا نہیں ہوگا. ہر وہ اسم جس کے آخر میں گول تا ہوگی، اس کی مؤنث جمع ایسے ایک ہی فارمولے سے بنے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. جیسے اب مسلمہ ہے، جنہ ہے، یا کسی لڑکی کا نام ہے، ان کے آخر میں گولتا ہے. مومنہ ہے، اور لفظ حجرہ ہے، کلمہ ہے، سب کی سیم مؤنث بنے گی اصول کے تحت، جن کے آخر میں گولتا ہوگا ان سب کی. اچھا، جمع مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ جمع طریقہ، جو اس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے اس کو سیدھا کر دینا ہے، یا لمبا کر دینا، نہیں سوری ہٹانا ہے. وہ سیدھا کرنا یا بڑا کرنا مثنیٰ میں ہوتا ہے. اچھا، گولتا کو ہٹا کے، گولتا کو ہٹا دینا ہے، یا صاف کر دیں، یا جیسے بھی کہہ دیں. ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دی
جاتی ہے. ٹھیک ہے, گول تا کو ہٹا دینا ہے, الف اور لمبی تا لگانی ہے, جس سے آواز پیدا ہوتی ہے آتی. آت بولے, ابھی اس کی فتح دبا کسرہ نہیں بولنی, آت بول دیں. اب جیسے ہم نے مثال کی تھی وہاں مسلم کی, تو یہاں مسلمہ کی کر لیتے ہیں, پھر یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. جیسے مسلمہ سے, یہ تھا مسلمہ, میں اعراب نہیں لگا رہی کیونکہ وہ انگلی سے لکھ رہی ہوتی ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے اعراب لگانا. مسلمہ سے بنے گی مسلم, ہم نے تا ہٹا دی, دیکھیں تا ہٹا دیا, ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہم نے الف اور لمبی تا لگا دی ہے, مسلمات. یہ تا کی فتح دبا کسرہ میں کچھ نہیں بول رہی کیونکہ یہ ہم اعراب کے چیپٹر میں پڑھیں گے. مسلمہ سے مسلمات. اب اسی طرح صالحہ, صالحہ سے صالحات, جو بھی آئیں گے نام گولتا والے, جتنے بھی مؤنث ورڈ ہیں ان سب کی ایسے ہی بنے گی. اب یہ تو دونوں مثلا نام ہو گئے, صفات ہو گئی. اب ہم جن سے جو جاندار چیزیں نہیں ہیں, مثلا جنہ سے جنات, آیت, آیت جو نشانی ہوتی ہے آیا, اس کے نقطے نہیں لگ رہے, آیات, یہ سب ایسے ہی بنیں گی. یہ سب کی مؤنث ایسے ہوگی, مؤنث عاقل ہو یا غیر عاقل ہو, یعنی کہ عقل رکھنے والی چیز ہو یا بغیر عقل رکھنے والی. اچھا, عربک میں ایک اور بات بھی ہے, وہ خیر میں ابھی آپ کو چلے بتا دیتی ہوں. جیسے ہم اردو میں جاندار اور بے جان دو چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو جاندار ہے یا بے جان ہے. جب میں چھوٹی تھی نا, میں یہ بات سوچتی ہوتی تھی کہ سائنس نے ہمیں جانوروں کے ساتھ ہی ملا دیا ہے, انسانوں کو بھی. لیکن عربک اتنی ماشاءاللہ ریچ لینگویج ہے کہ جب میں نے اس میں پڑھا کہ عربک میں جاندار کی کیٹیگری ہے کہ ان کو وہ بولتے ہیں عاقل اور غیر عاقل. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کے ساتھ نہیں ملایا. عاقل میں انسان, جن اور شیطان, فرشتے, یہ چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور غیر عاقل میں باقی سارے جانور, پرندے, انسیکٹ, ہر چیز آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے, قرآن میں اس طرح ہے. بلکہ یہ عربک بھی اس طرح بولتے ہیں, یہ عاقل چیزوں کو غیر عاقل کے ساتھ جاندار میں شمار نہیں کرتے اس طرح جس طرح ہم اردو میں کرتے ہیں. اچھا, اب ہم نے یہ پڑھ لی جمع مؤنث سالم, ٹھیک ہے. یعنی کہ جس جمع کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم حالت میں موجود ہوگا تو ہم اسے کہیں گے وہ جمع سالم ہے. اب اس کی ایک اور تعریف بھی تھوڑی سی ہو سکتی ہے کہ جس واحد اسم کے آخر میں کچھ ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو اسے جمع سالم کہتے ہیں. وہ جمع سالم مذکر بھی ہو سکتی ہے, وہ جمع سالم مؤنث بھی ہو سکتی ہے. اور مذکر میں کیا آواز آئے گی؟ اونا کی, اور مؤنث میں آواز آئے گی آتے, آت کی. ابھی اس کی دما اور کسرہ نہیں بولتے. اب یہ تو ہو گئی دونوں مذکر سالم اور مؤنث سالم. اب جو دوسری قسم تھی اس کی جمع تکسیر, اب اس کی جو دوسری قسم ہے جمع تکسیر, آپ کو پتہ ہے کہ مذکر جو اسما ہے ان میں صفات کے علاوہ بھی مذکر اسما ہوتے ہیں. جیسے اب میرے ہاتھ میں یہ پینسل ہے, قلم ہے, جیسے قلم ہے. اب اس کی جب ہم قلم کی
جمع بنائیں گے، مثنیٰ تو اس کی بھی قلمان ہی بنے گی جیسے باقی چیزوں کی بنتی ہے، لیکن اس کی جو جمع ہے وہ جمع سالم جمع سالم کے روز کے حساب سے نہیں بنے گی، اس کو ہم قلمونہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ قلم کی ویسے جمع جو ہوتی ہے میرے خیال میں اردو میں بھی یہی ہوتی ہے، تو یہ آتی ہوگی آپ لوگوں کو۔ ہاں، کیا ہے قلم کی جمع؟ کوئی اقلام بولے گا؟ اقلام اقلام، ٹھیک ہے، اسی کو ہی بروکن پلولر کہیں گے۔ جیسے کتاب کی جمع ہم نے اوپر کیا تھا کتب، بروکن پلولر کا یہ مطلب ہے کہ جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں جو واحد اسم ہم نے لگایا تھا وہ اپنی اصلی حالت میں یا ہی صحیح سالم حالت میں نہیں رہا، ہم نے اس کو جمع بنانے کے لیے توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جمع بنانے کے لیے ہم نے اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں، کچھ یا تو آگے پیچھے کر دیا ہے یا اس کے اندر کچھ ایڈ کیا ہے۔ جیسے قلم سے ہم نے بنایا اقلام، اس کی یہ جو ہے اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر زبان میں یہ ہوتے ہیں، جیسے فٹ سے فیٹ آپ کو میں نے مثال دی تھی، یا کتاب سے کتب، ہر زبان میں یہ بروکن پلولر ہوتے ہیں، اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، اس کو صرف یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم اردو پڑھنے والوں کو تو بہت زیادہ یہ یاد بھی ہوں گی، آتی بھی ہوں گی، جیسے اقلام۔ اب دیکھیں اس کے اردو شروع میں ہم نے الف لگا دیا ہے، پھر قاف اور لام کٹھا ہے، پھر ہم نے الف لگا دیا، پھر آخر میں اس کا میم ہے قلم کا، یعنی کہ اس کو ہم نے توڑ دیا۔ اب جیسے کتاب سے ہم نے کتب بنائی تھی، اب دیکھیں اس کا ہم نے الف بیس میں سے حذف کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رسول ہے لفظ، اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے، کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کی دونوں بنتی ہیں روز کے ساتھ بھی، یعنی کہ جمع سالم بھی بن سکتی ہے ان کی اور جمع مکسر بھی بن سکتی ہے۔ اس کی مثال نبی ہے، جیسے نبی سے نبی و نبیین بھی ہوتا ہے اور انبیاء بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول سے رسول کی جمع کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ رسول رسول ہوتے ہیں رسول رسول ہے۔ بروکن پلولر ویسے رسولوں ہے، لیکن اس کی موسٹلی رسول ہی یوز ہوگی، تو یہ اس کی بروکن پلولر بھی ہے۔ کئی اسما ہے جن کی جیسے مسجد سے مسجدوں بھی ہے، مسجدیں بھی ہے اور مساجد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ اسما ایسے ہوں گے جن کی دونوں بنتی ہیں۔ یہ ہم نے بروکن پلولر دیکھ لی۔ اب میرے خیال میں ٹائم بھی ہو گیا ہے اور اسم جمع ہمارا آج کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ یہ ٹاپک پورا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کا عدد کا۔ میں آپ کے پاس کچھ جمع مکسر ہیں ان کی تصویر بھیجوں گی تاکہ آپ کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے، اور باقی جو اسما ہیں ان کی بھی پریکٹس کے لیے جیسے واو نون لگانا ہے یا الف تا لگانا ہے مذکر مؤنث کی، وہ بھی تھوڑا سا بھیجوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا چیپٹر ہوگا یا تو وسعت کا کریں گے یا پھر اعراب کا کریں گے، کیونکہ اعراب کرنا ضروری بھی ہو گیا ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان کے آخر میں اعراب کیوں نہیں لگا رہی، اعراب سوری حرکہ کیوں نہیں لگا رہی، تو اعراب پڑھنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ شاید ہم اعراب کریں یا پھر ہم وسعت کریں، جو بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اچھا ہی کریں گے اور سمجھ کے کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری سمجھ آتی ہوگی۔ میں یہ عربک گرامر پہلی دفعہ پڑھا رہی ہوں، وہ تو بہت پڑھ لیا الحمدللہ، 4 سال مریم سینٹر میں پڑھتے رہے، پھر ادھر کورس بھی کیا مصرفت کے ساتھ، تو لیکن اس کی پڑھانے کی میرے تجربہ پہلی بار ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں، اس سے بھی تفسیر کو ٹائم تھوڑا ملتا ہے اس کی وجہ سے۔
اوکے میں یہ بورڈ وہ کر رہی ہوں. سب لوگ دعا کر لیں دوبارہ سے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمارا پھر قرآن شریف کے سامنے بیٹھنا اور پڑھنا، اس کا سمجھنا، جو ہم اس سے فائدے حاصل کریں انہیں تاحیات ہمارے ساتھ لگانا، اور کنٹینیوسلی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم کبھی اس کو چھوڑے نہ. بس اللہ تعالیٰ کو ہر وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو اور مسلسل ہو، جس میں ثبات ہو. انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے جب تک زندگی ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین آمین یا رب العالمین. آج ہم نے الحمدللہ سورہ بقرہ شروع کرنی ہے. یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 286 آیات ہیں، اور دیکھیں 286 آیات میں بھی کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ٹوٹل جو صورتیں بنتی ہیں مکی اور مدنی، جب ہم اس کو 286 کو لکھتے ہیں تو اس میں 86 سورہ ہے مکی اور 86 ہے میرے خیال میں، ہاں، اور 28 ہے مدنی. یہ اس کا حساب بنتا ہے اس کی آیات کا. اس کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن کروں گی. اس سورہ کا نام البقرہ اس مناسبت سے ہے کہ اس کی آیات میں بقرہ کا یعنی گائے کا ذکر آیا ہے، اور یہ جو صورتوں کے نام ہوتے ہیں یہ علامت کے طور پہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ اس سورہ کا اس میننگ کا جو اس کا نام ہے وہ اس کا عنوان ہو. یعنی کہ عنوان کا تو آپ کو پتہ ہے نا، جو کسی چیز کا عنوان ہوتا ہے اور آگے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب کچھ اس عنوان کے تحت ہوتا ہے. یہاں سوراز میں ایسے نہیں ہے، یہ علامت کے لیے ہوتی ہیں. زیادہ تر بہت کم ایسی ہوں گی جن کا نام ان کا عنوان بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر نام جو ہے وہ علامت کے طور پہ ہوگا. اچھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے. یہ سب کا یہ وہ ہے، مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. جتنی آیات بھی ہیں جہاں جہاں بھی نازل ہوئی ہیں. یہ بھی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ مدنی سورہ ان سورہ کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چاہے کہیں غزوات میں تھے، چاہے مکہ بعد میں فتح ہو گیا تھا، اس کے باوجود وہ سب سورہ مدنی سورہ لکھی جاتی ہیں. اس سورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں. 2-3 احادیث کا ذکر کروں گی یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی البقرہ ہے، یعنی کہ اس کو سنام القرآن، قرآن کی چوٹی قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. تو میں نے ایک دفعہ استاذہ عائشہ عامر کا ایک لیکچر سنا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اب ڈیلی تو کوئی سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا، یا پھر اگر یہ ہے کہ وہ صرف سورہ بقرہ ہی پڑھے گا تو باقی قرآن پھر اس کا جو ترتیب سے پڑھنا ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکے گا. تو ایسے کیا کریں کہ 2-3 پیج فکس کر لیں، آپ ڈیلی سورہ بقرہ کے تلاوت کیا کریں، اور جب وہ ختم ہو جائے تو دوبارہ سے شروع کر دیا کریں. تو اس سے یہ اس حدیث پہ عمل کرنا ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں ڈیلی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو اس دن کے بعد سے میں نے ایسے کرنا شروع کر دیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں
کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت سنتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ دونوں روشنی پھیلانے والی صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں یا چڑیوں کے دو جھنڈ ہوں صف باندھے ہوئے، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی۔ سورہ بقرہ پڑھو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی وہ ہے۔ اچھا، یہ جو قرآن مجید میں صورتیں ہیں وہ تقریباً جوڑوں کی صورت میں ہیں، 2 2 4 4 6 6 اور 8 8 کے جوڑے بھی ہیں۔ تو یہ دو صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں بھی جوڑے کی شکل میں ہیں۔ اب اس کا جو مثلا اس کو اگر آدھا آدھا کر دیں سورہ بقرہ کو، تو اس کا جو ایک نصف ہے پہلا وہ بنی اسرائیل پر ہے، اور جو دوسرا نصف ہوگا وہ امت مسلمہ پر ہے، جبکہ اس کے پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ جتنا بھی قرآن مکی زندگی میں نازل ہو چکا تھا ان کا خلاصہ ہے، صرف 4 رکوع، پورے مکی قرآن کا خلاصہ 4 رکوع ہیں، یعنی کہ ان میں حکمت اور پیغام ہے جو اس خلاصے کا نچوڑ ہے پورے قرآن مکی قرآن کے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر سورہ کی اپنی ایک امپورٹنٹ ہے، اپنی ایک افادیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورہ بقرہ ہے، جتنا بھی قرآن مجید ہے اس میں جتنے بھی ٹاپک ہیں ان سب کے بارے میں انٹروڈکشن آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی، سب ٹاپکس کے بارے میں۔ تو اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں جتنی آیات بھی ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں یہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، اور تقریباً 29 کے قریب صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں۔ الف لام میم۔ اچھا، اس کو ہم نے علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیحدہ پڑھا ہے۔ مقطعات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کٹے ہوئے حروف، قطع کا مطلب ہوتا ہے نا کاٹنا، تو یہ چھوڑ چھوڑ کر پڑھنا، کاٹ کر پڑھنا ان کو۔ ان کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ معنی و مفہوم ان کا کیا ہے، مفسرین کے درمیان بھی تھوڑا سا اختلاف رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک اللہ کا راز ہے اور اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تھوڑی بہت تفسیریں کرنے کی کوشش کی ہے، کہ کچھ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو ہے یہ صورتوں کے نام ہیں، یہ جو حروف ہیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صورتوں کے شروع میں یہ جو الفاظ آئے ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ یہ قرآن کو ایک اعجاز ثابت کرتے ہیں، کیونکہ عرب جو پرانی شاعری کرتے تھے وہ شاعری سے پہلے کچھ الفاظ بولا کرتے تھے، اور جو اس وقت کے لوگ تھے وہ سمجھ جاتے تھے بات کو، لیکن آہستہ آہستہ یہ طریقہ جو ہے متروک ہو گیا، یعنی کہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عربوں نے اہل مکہ نے جتنے بھی اعتراضات اٹھائے تھے قرآن میں، کہیں بھی یہ اعتراض نہیں ملتا کہ یہ صورتوں سے پہلے یہ الفاظ کیا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ عادی تھے اس طرح کے الفاظ کے۔ اور بہرحال ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، بہت ساری صورتوں کے شروع میں ہے، اور یہ الف لام میم تو 3 4 صورتوں سے شروع میں آیا ہے۔ بہرحال یہ اللہ قرآن کی عظمت اور اس کے اعجازی کلام ہونے پر زور دیتی ہیں یہ ساری باتیں، اور اللہ ہی ان کا مطلب جانتا ہے۔ ذالکہ، اب یہ ذالکہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ ذالکہ اسم اشارہ بعید ہے، جو ایک واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے حاذا کا لفظ ہوتا ہے،
اب دیکھیں یہاں ذالک کہنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا راز ہے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن میں کوئی چیز بے معنی نہیں ہے، کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی جو کہیں حرکت بھی بے معنی نہیں ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ذالک ہے یہ اسم اشارہ بعید ہے، لیکن قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ وہ کتاب ہے کہتے ہیں۔ وہ سے مراد وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن مجید ہے، یہ لوح محفوظ کی اس کتاب کی ایگزیکٹ کاپی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب بھی ہے یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اصل میں وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ جو اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ جو پچھلی کتابیں آئی تھیں وہ ساری کتابیں اس کتاب کی گواہی دیتی تھیں۔ اس کتاب میں ان کتابوں کی ہر وہ بات ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتانا ضروری سمجھا یا جس شریعت پر ہمیں اللہ نے چلانا چاہا، یہ ساری ان کتابوں میں سے اس کتاب میں نچوڑ ہے، یا اس کتاب کا ذکر ان کتابوں میں بھی ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم۔ اب کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی کہ یقیناً جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہی وہ عظیم کتاب ہے حقیقی معنوں میں۔ اس میں حکمت کے خزانے ہیں اور جو بیان کرتی ہے کھلا حق ہے، جو کھلم کھلا حق کو بیان کرتی ہے۔ لا ریب فی، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اب دیکھیں یعنی کہ گنجائش ہی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، پہلی آیت میں ہی ہمیں بتا دیا جب ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے بدلے میں یہ پورا قرآن رکھ دیا اور پہلی آیت میں ہمیں بتا دیا کہ جس کو تم پڑھنے لگے ہو اس کو کسی بھی شک یا کسی بھی غلط فہمی، کچھ بھی ہلکا سا، اچھا ریبہ جو ہے نا، یہ جو شک کا لفظ ہے یہ بھی عربی کا ہے، یہ جو ریبہ ہے ہلکا سا شبہ، یعنی کہ ایسے شبے کو کہتے ہیں، ایسے شک کو اس کے لیے شک تو ہے ہی نہیں لفظ، ٹھیک، شبہ، ایسا شبہ جو انسان کے دل میں ایک لمحے کے لیے آیا ہو اور ہٹ گیا ہو، اس شک کو ریب کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس کو پڑھو ایسے کہ تمہارے دل میں یا دماغ میں ہلکا سا شائبہ تک نہ ہو کسی غلط فہمی کا، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، تو قرآن جو ہے وہ بھی فصاحت و بلاغت کی انتہائی بلندیوں پر تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات انبیاء کو دیے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، تو اس میں کوئی ہلکا سا بھی شائبہ نہیں ہے۔ عقل مند سے عقل مند عرب جو تھے وہ بھی قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ لانے سے بھی عاجز رہے، کیونکہ قرآن میں آپ یہ پڑھیں گے آگے جہاں اللہ تعالیٰ نے کئی بار چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی ایک سورہ یا چند صورتیں یا چند آیتیں بھی لے آؤ، تو کوئی بھی نہیں لا سکا مقابلے میں، اس لیے اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، کتاب تو کیا چند آیتیں بھی نہیں بنا سکتے۔ میرے خیال میں یہ لا ریب فیہ کی وہ ہو گئی ہوگی، آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں اگر کوئی کوشچن آئے تو وہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، فیہ جو ہے یہ قرآن کی طرف ہی اشارہ ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں رہنمائی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں متقی جو راہ ہدایت پر
نہ چلنے کی صورت میں اللہ کے عقاب سے ڈرتے ہو، اور دین اسلام کی تصدیق اور اس پر چلنے کی صورت میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، جو خوف و رجا اور امید کی کیفیت میں رہتے ہوں، اور یہ ہر مسلمان کو حکم ہے اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھے، بہتر کی امید رکھے، اور اس کے جبروتیت سے، اس کے جلال سے، اس کے عقاب سے ڈرتا بھی رہے، غلطیوں سے بچے گا اس طرح، تو یہ مومن ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقوی کا معنی پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم کبھی کسی خاردار راستے پر چلے ہو؟ پوچھنے والے نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تو وہ راستہ تم نے کس طرح طے کیا؟ اس نے کہا جب کانٹے دیکھے تو ان سے الگ ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے، یعنی کہ جیسے خاردار راستے پر چلتے ہوئے انسان اپنے کپڑوں کو بچا کے چلتا ہے، اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہے، یقیناً کانٹے لگیں گے، کپڑے خراب ہوں گے یا خود کو زخمی ہو سکتا ہے، تو اسی طرح اس دنیا میں چلو، تو یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کی تعریف ہو گئی۔ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب وہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت کا لفظ، خدا کا لفظ قرآن مجید میں یہ ہدا یا ہدی سے نکلا ہے، اور یہ جو لفظ ہدا ہے یہ مصدر ہے، یعنی کہ اسم ہے۔ یہ لفظ، اس میں سے بہت سارے لفظ نکل سکتے ہیں جو اسم ہوتا ہے، مصدر۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اسماء یوز کیے ہیں۔ اب یہ ہے قرآن میں دو معنوں میں ہدایت کا لفظ آیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ رہنمائی کرنا اور راہ حق کو واضح کرنا، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب قرآن نے رہنمائی کر دی، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حق کو واضح بھی کر دیا، رہنمائی بھی کر دی۔ اب اس سے ہم فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ہدایت کا، خدا کا پہلا میننگ کمپلیٹ ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے ہم نے ثمود کی طرف حق کی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مطابق مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہماری مرضی، امت مسلمہ ہو یا پچھلی قومیں ہو، کتاب میں رہنمائی آ گئی، کتاب نے حق کو واضح کر دیا، نبی بھی آ گئے، لیکن اب سننے والوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا۔ ایک یہ مطلب ہو گیا ہے ہدا کا۔ دوسرا مطلب ہے بندے کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اور توفیق پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، ہمارے دل کو توفیق دے کہ ہم اس ہدایت کو قبول کریں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ دل کی جو زمین ہے، جو مٹی ہے، اس کو نرم کر دے اللہ تعالیٰ، تاکہ اس میں ہدایت جذب ہو سکے۔ اس کی بھی قرآن مجید میں ایک آیت سے مثال دوں گی۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداھم اقتدی۔ یہ اصل میں ادھر باریک بہت ہے میری تفسیر میں، اس لیے میں آیات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتی ہوں۔ یعنی یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت یعنی کہ حق پر چلنے کی توفیق دی، بس آپ انہی کی راہ کی اتباع کریں۔ اس آیت کریمہ میں ہدایت کے دونوں معنی مراد ہیں، یعنی کہ اہل تقوی کو اللہ تعالیٰ دونوں ہدایتیں دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رہنمائی کر دیتا ہے حق کی طرف ان کی، یعنی جیسے اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ حق کی طرف رہنمائی کر دی، اور پھر کیا دیتا ہے کہ اس رہنمائی پر چلنے کی، حق پر چلنے کی توفیق بھی انہیں مل جاتی ہے۔ یہ مومنین ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ حق پر چلنے کی توفیق بھی دے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے کہ ہم اس حق کو جذب کر سکیں اپنے اندر اور اس راہ پر چل سکیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اہل مکہ نے سب نے سنا تھا، سب اہل زباں تھے، ٹھیک ہے نا،
لیکن ماننے والے کتنے تھے اور نہ ماننے والے کتنے تھے وہ آپ کو اچھی طرح سے سب کو پتہ ہے کہ جانتے بوجھتے بھی سب سمجھنے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو نہیں مانا تھا کچھ لوگوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق سنایا تو تھا ان کو، لیکن حق کی طرف رہنمائی تو کر دی تھی، لیکن ہدایت نہیں دی تھی اس پر چلنے کی. اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، یعنی کہ غیب کی چیزوں پر، غیبی امور پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ غیبی امور کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقائد اور ظاہری اور باطنی اعمال بیان کیے ہیں جن کو ہم تقوی میں شامل کریں گے، یعنی کہ متقی وہ ہوگا جس کے اندر یہ ساری اوصاف پائی جائیں گی جو آگے ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. یعنی کہ غیبی امور پر ایمان رکھتے ہیں، آگے نماز قائم کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے یا رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ پیچھے بتایا نا ہدی للمتقین. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ متقین کون ہوں گے جو یہ کام کریں گے. اگر متقین کی صفات آپ نے بہت اچھی سی پڑھ لی ہے تو سورہ مومنون کی پہلی 8 آیتیں پڑھ لیں. قد افلح المومنون سے الذین هم علی صلاتہم خاشعون، ایسے شاید صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال نماز کا اینڈ ہے. وہ 8 آیتیں پوری ڈیٹیل ہیں مومنین کی صفات کی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ صفات جن کے اندر ہوں گی وہ مومن ہوں گے. پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ دل سے تصدیق کرنا، کسی چیز کو 100% ایکسیپٹ کر لینا. جیسے ہم یہ کہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر ہم یہ نہیں کہتے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. تو یہ جو تصدیق ہے یہ ایمان ہے. اور غیب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، یہ 5 سینسز ہیں، ان سے ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے. غیب وہ ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے حواس خمسہ جس کو محسوس نہیں کر سکتے وہ غیب ہوگا. اب وہ غیب کیا ہے؟ اللہ کا ہونا، علم وحی، انبیاء کا آنا، ان کی تعلیمات، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں جن کو ہم ٹچ محسوس نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں غیب سے مراد ہر وہ بات ہے، ہر وہ بات جس تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی. جیسے جن کی خبر ہمیں رسولوں نے دے دی. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، عرش کے بارے میں، اللہ کی کرسی کے بارے میں، لوح قلم کے بارے میں، قیامت کی علامات کے بارے میں، اور جنت جہنم کے بارے میں، اور عذاب قبر کے بارے میں، یا حشر کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، جو میزان قائم ہوگا اس کے بارے میں. یہ تمام غیبی امور ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ہم نہیں مانیں گے، ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے گا. اچھا، مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی خبر اللہ یا اس کے رسول نے دی ہے. اللہ سے مراد قرآن مجید میں جو اللہ نے بتا دیا، اور رسول کے خبر دینے سے مراد جو ایکسٹرا باتیں بھی ہمیں ایکسپلینیشنز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، کیونکہ وحی کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انبیاء کا، رسولوں کا ایک رابطہ ہوتا ہے جنہیں حکمت کہتے ہیں یا حدیث قدسی ہوتی ہے. ان پر بھی ہمارا، یعنی کہ نبی یا رسول کے منہ سے کچھ بھی نکلا ہے یا کوئی بھی اس نے عمل کیا ہے اس پر 100% ہمارا بلیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی یا جو خبریں ہم نے قرآن مجید میں پڑھی، ان پر ایمان لانا مومن کا فرض ہے، چاہے ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں.
ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کسی چیز کو سائنس کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور اگر سائنس اپروو کر رہی ہے تو ہم اس کو مانیں ورنہ نہ مانیں۔ یہ ذاکر نائک صاحب سے لوگ کئی دفعہ سوال الٹے الٹے کر رہے ہوتے ہیں، میں تو سن کے ہی حیران ہوتی ہوں کہ لوگ اتنی فضول اور گھٹیا باتوں میں کیوں پڑتے ہیں، وہ سیدھے سیدھے چلتے کیوں نہیں ہیں آرام سے سکون سے۔ اچھا، جو ملحدین ہے یا جو غیبی امور کو جھٹلانے والے لوگ ہیں وہ اس ایمان کی تصدیق کی نعمت سے محروم ہیں، اور یقیناً وہ محروم ہی رہیں گے کیونکہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ اور اگلی بات کیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کہ آیت پوری کر لیتی ہوں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام ارکان، واجبات اور جتنی شرائط ہیں اس کے ساتھ پورا خشوع و خضوع کے ساتھ اور قلب کی حاضری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ وضو بہترین کرنا، نماز کے لیے بہترین طریقے سے قبلہ روح کھڑے ہونا، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو سارا ادا کرنا، اس کی سنتوں کو، اس کے نوافل کو، اس کے فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرنا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت اور نوافل ثابت ہیں وہ بھی پڑھنا، اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ سب قرآن نماز قائم کرنے میں آتا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا قائم کرنا یہ بھی ہے کہ یعنی کہ طاری کر لینا اپنے اوپر ہر چیز کو، وہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حاکم وقت کی، حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو پڑھوائے، قائم کروائے۔ مسجدوں میں اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کو سزائیں دے، اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ اچھا، جب بھی مومنوں کا ذکر آتا ہے نماز کے لیے، جیسے وَمُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایسے آتا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی کہ جب نماز منافق کی نماز کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی کہ جو نماز کو صرف پڑھتے ہیں، مسلین کہا، نماز پڑھنے والے، ناٹ قائم کرنے والے۔ قائم صرف مومن کرے گا، جو منافق ہوگا وہ صرف پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ کبھی کبھی بہت خوف آتا ہے کہ جب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو کئی نماز میں خیال بھی الٹے سیدھے آ رہے ہیں، یا کوئی بات بھی یاد آ رہی ہے، یا وہ خشوع و خضوع نہیں ہے سر سے پاؤں تک جو ہونا چاہیے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا، تو کہیں ہم بھی مسلین میں نہ آ جائیں۔ بڑا ہی خوف آتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس بات سے۔ یعنی کہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، مسلین بہت ہیں، لیکن جو اقامت صلاۃ کی صفت ہے، جو مومنین کی صفت ہے، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ اگلی صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ مال خرچ کرنے کی جتنی بھی مستحب صورتیں ہو سکتی ہیں، پسندیدہ صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سب ان کے اندر ہوتی ہیں۔ اب وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، جہاد پر خرچ کرتے ہیں، ہر اچھے نیک کام میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ سب اس میں آتا ہے۔ اور یہ جو لفظ رزق ہے یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہر نعمت، وہ ہماری زندگی، ہمارا ایمان، ہماری جوانی، ہمارا وقت، ہماری اولاد، ہمارے شوہر، ہمارے رزق، یعنی کہ جس کو ہم رزق روزی کہتے ہیں، دولت، وہ حلال ہو، الحمدللہ حلال ہے، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو اللہ کے انعام کی ہوئی یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے، اپنی ہر استطاعت کے حساب سے۔ ہمارا وقت، ہمارا یہ صحت، ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہمارا پیسہ، سب کچھ یہ رزق میں آتا ہے، اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب کسی کو یہ ذوق نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرے پاس ہے وہ سب میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ٹائم چھین سکتا ہے، اور جو ہمارا مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتہ داروں، ہمارے
خاص طور پہ رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب اور محلے دار اور کوئی بھی غریب لوگ، صدقہ خیرات جن پر جائز ہو، سب ان کے لیے ہمارا مال حاضر ہونا چاہیے. ان میں ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے ہر محروم کا حصہ رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں، میرے خیال میں کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ ذکر آیا ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کا. اس کا کیا مطلب ہے ایک ساتھ ذکر کرنے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ذریعے جو ہمارے اندر اخلاص کا اظہار ہو رہا ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ سے خلوص کا اظہار کر رہے ہیں 5 وقت نماز پڑھ کے، تو زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا ذریعہ اظہار ہوتا ہے. دونوں اظہار لازم ہے، اپنے جسم جان کے ساتھ بھی اور اپنے مال کے ساتھ بھی. جو رزق ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ بھی احسان اور بھلائی کا جذبہ یہ ظاہر ہونا چاہیے. اور یہ انسان کی جو نیک بختی ہے، اس کی سعادت ہے کہ اپنے محبوب حقیقی اللہ رب العزت کے لیے وہ مخلص ہو، اور جب تک زندہ رہے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا رہے. اور اس کی اگر پوری طرح سے نہ بھی پہنچا سکے تو کوشش ضرور کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششوں کو دیکھنا ہے، وہ ہماری سعی و جد و جہد کو دیکھتا ہے. وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ صرف اور صرف کوشش کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اس کوشش پر. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے، ہمارے دلوں کی جائز خواہشات کو پورا کر دے. یا اللہ، جو ہم سنیں، جو ہم سنائیں، جو ہم پڑھیں، اس پر سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ، ریاکاری سے بچا، جھوٹ چغلی غیبت سے بچا، بدعت سے بچا لے میرے مولا. ہمارا دل، ہماری زبان ایک کر دے میرے مولا. اپنے پیارے بندوں میں، اپنے چنے ہوئے بندوں میں، اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے. ہمیں ویسا بنا دے یا اللہ جیسا تو پسند کرتا ہے. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. یا اللہ، قرآن کو ہماری زبان کی چاشنی، ہمارے دل کا نور، ہمارے ہر دکھ ہر غم کا مداوع بنا دے میرے مولا. ہم پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کر. یا اللہ، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ، سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے شوہروں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھنا، دنیا میں عزت دے، آخرت میں عزت دینا. یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا. یا اللہ، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. جو حیات ہیں انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی دے. یا اللہ، ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی دے. ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے. یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.